الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدو نام محمد لینے ہونٹاں دے کنارے مل دینے، جدو نام محمد لینے ہونٹاں دے کنارے مل دینے، اس ملنے دے وچ مولا دے لکھاں نظارے مل دینے، سائیں ہون تے کشتی ڈولے کیوں، کوئی دے کے تانے بولے کیوں، سائیں ہون تے کشتی ڈولے کیوں، کوئی دے کے تانے بولے کیوں، ہو تر جاند جنانوں ایک واری سجنا دے سہارے مل دینے، او تر جاند جنانوں ایک واری سجنا دے سہارے مل دینے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، سورہ کہف 15واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھوٹا قرار دینے کے لیے معاذ اللہ کفار مکہ میں اپنی طرف سے 2 بندے متعین کیے، عقبہ اور نضر، ان کو بھیجا مدینے کہ تم یہودی علماء سے پوچھ کے آؤ کہ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ اس طرح کے سوال
تم بتاؤ کہ اگر وہ سچا ہو تو بتا دے اور جھوٹا ہو تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے، بات سمجھیں، کلمہ پڑھنے کے لیے کہ اگر ان سوالوں کے جواب ان کو آتے ہوئے تو سچے ہی ہوں گے۔ اور فی زمانہ ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو سوال اس لیے کرتے ہیں، کلمہ پہلے پڑھتے ہیں، سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تنقید تلاش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ علماء یہود نے ان کو بولا، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اس سے جا کے 3 سوال کرو، ایک تو روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے، دوسرا ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اس شخصیت کے بارے میں پوچھو جس نے پوری دنیا کا مشرق کا مغرب سفر کیا ہے، اور ایک سوال ان سے اصحاب کہف یا ان 3 بندوں کے متعلق کرو جو غار میں داخل ہو گئے تھے، بخاری شریف میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ تو اگر انہوں نے ان باتوں کا صحیح جواب دیا تو سمجھو وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اولین و آخرین کا علم جاننے والا وہی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا انشاء اللہ کہے فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو کم و بیش 15 دن تک پھر وہی رک گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں تھی کہ جس نے بھونکنا ہے وہ اچھی طرح بھونک لے، دشمنی کرنے والے ایک مرتبہ سارے سامنے آ جائیں تاکہ ایک ہی مرتبہ منہ توڑ جواب دیا جائے۔ جن کو جواب ملا سمیت صحابہ، اس کے بعد کبھی بھی کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو آپ کی بھی تو نہیں مانی گئی، کسی نے بھی۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے من میں بات آتی ہے آپ کا رب فوراً پوری کر دیتا ہے، بس آپ کے ہونٹوں پہ آتی ہے تو رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رضاک یا محمد، محبوب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ محبوب رب تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ نہ کہنے میں بھی کئی حکمتیں تھیں، امت کو سمجھایا گیا۔ اب اگر کوئی بولے جی انشاءاللہ اگر کہہ دیتے تو پھر ایسا نہ ہوتا، تو پھر اس سے آگے والا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے، موسیٰ اور خضر کا، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا تھا اور پھر بھی آپ خاموش نہیں رہ پائے تھے۔ تو یہ ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں اور کبھی امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، گہے نازنینی گہے دل ربائی، یہ مختلف انداز ہیں۔ زہے مصطفیٰ زہے مجتبائی، کچھ لوگ اس منظر کو دیکھتے ہیں نا کہ فلان جگہ یہ نہیں ہوا، فلان جگہ یہ نہیں ہوا، فلان جگہ یہ نہیں ہوا، اور ہم کس منظر کو دیکھتے ہیں؟ سفر میں حضر میں حنین و بدر میں سبھی کار احمد ہیں، کار خدائی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ٹھیک ہے، فرمایا ید اللہ فوق، محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سنو اور سے چاہا
سنو نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. اور رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے تحت روایت میں آتا ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، محبوب جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. سنو غور سے چہچہا بلبلوں کا، محمد محمد تمہیں دے سنائی، محمد محمد تمہیں دے سنائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 15 دن کے بعد جب بھونکنے والے بھونک کے تھک گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب کرو اعلان، اب ان کو بتاؤ. تو تینوں سوالوں کے جوابات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اس میں سے ایک جو ارشاد فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تمہیں خبر ہے اس بات کی کہ اصحاب کہف اور ان کا غار یہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ عجیب نشانیاں ہیں. اور یہ واقعی عجیب تھا. لیکن کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ جب ملک شام کی طرف رواں تھا تو رستے میں کسی قاری نے یہی آیت پڑھی، کسی قاری نے یہی آواز پڑھی، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی اور تم اصحاب کہف والے واقعے کو حیرت والا سمجھ رہے ہو، تعجب خیز سمجھ رہے ہو. اس سے بھی بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے امتیوں نے اسی نبی کے لخت جگر کو شہید کر دیا ہے. یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کے بارے میں مختلف تفاسیر میں مختلف الفاظ مختلف نام ملتے ہیں، لیکن جو ملتا جلتا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف یہ دقیانوس بادشاہ، اس کے شرفاء، اس کے دربار میں رہنے والے عظماء مطلب قریبی لوگ تھے اور آپس میں ان کی دوستیاں نہیں تھیں. اپنے اپنے اندر ایمان کی چنگاری رکھتے تھے اور دقیانوس بادشاہ نے اپنی عبادت لوگوں سے کروانی شروع کر دی، بتوں کی پوجا شروع کروا دی. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ امت کا معاملہ تھا. نبی کا زمانہ جب دور دور جاتا ہے، نبی کا زمانہ جب دور دور جاتا ہے تو نسبت کا فرق تو پڑتا ہے کہ جب زمانہ دور ہوتا ہے تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہیں. زمانہ اگرچہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اگر وہ عشق و محبت اپنے سینے میں بسا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر بہاریں اسی طرح برقرار رہیں گی. اصحاب کہف نے مختلف انداز سے اپنے اپنے ذہن میں سوچا اور ارادہ یہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے. ظاہر ہے جہاں گناہ ہے وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. تو گناہوں والی زمین سے ہجرت کرنا، گناہ روک سکتے ہیں تو روک دیں اور اگر نہیں روک پا رہے تو پھر وہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا. دوستوں میں بیٹھے ہیں اور اگر جرم ہو رہا ہے آپ روک سکتے ہیں تو روک دیں، اگر نہیں روک سکتے تو کم از کم پھر اتنا کریں کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں کہ یہ بھی ہجرت ہے. اصحاب کہف نے ارادہ کیا اور اپنے اپنے گھروں سے وہ نکلے رات کے اندھیرے میں اور ایک جگہ آ کے اکٹھے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں یہ اکٹھے کیسے ہوئے؟ سوچنے والی بات ہے نا، جب الگ الگ گھر سے نکلے تو ان کو کیا پتا تھا کہ ایک جگہ اکٹھے ہونا ہے. بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ارادہ کیا تھا اکٹھے ہونے کا تو اس لیے اکٹھے ہوئے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ارشاد گرامی ملتا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ روحیں جو ہے نا، روحیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، روحیں
عالم ارواح میں اکٹھی رہیں تو وہاں دوستیاں ہو گئیں. تو جن کی عالم ارواح میں دوستیاں تھیں، جن کا عالم ارواح میں تعلق تھا، جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہتے تھے، وہ دنیا میں آ کے بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو فوراً آشنائی، فوراً شناسائی، فوراً پیار محبت یوں ہو جائے گا جیسے برسوں سے جانتے ہیں. ابھی آپس میں ملاقات، آپ کے ہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، آپ کسی کو ملتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے ایسے بندے سے ملاقات ہوتی ہے کہ گویا لگتا ہے کہ سالوں سے جانتے ہیں. اور بعض محلے میں رہتے ہیں تو پوچھ رہا ہوتا ہے یار یہ چھیدا رہتا ہے کدھر پتہ نہیں. محلے میں رہنے والوں کو نہیں پتا ہوتا کون کون ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے دوستی، ایمان کے لیے نفرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تعلق، ہماری محبت الحب للہ والبغض للہ، ہماری اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہماری کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اصحاب کہف نکلے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی ایسی جگہ چلتے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمارے ایمان کو پریشانی پہنچانے والا نہ ہو، تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. بادشاہ نے اتنی سختی کر دی کہ جو اس کی بات نہیں مانتا اس کو قتل کروا دیتا. انہوں نے پھر پہاڑی علاقے کا رخ کیا اور ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی. جب یہ یہاں سے چلے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے دعا مانگی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، الہ العالمین اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما. اور دوسری یہ دعا کی کہ مولا کریم ہمارے کام میں ہمارے لیے راستہ ہموار فرما، ہمارے کام آسان ہو جائیں، ہمارے معاملات آسان ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے. اچھا یہ تو اپنے کام کے لیے دعا ہے نا، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے کام کے لیے نکلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی جائز مدد کرنے کے لیے، ایسا نہیں چرس پیتا پکڑا گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے جناب، قسمیں اٹھا رہا ہے، نہ، جائز کام کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو جب تک اس کا کام ہو نہیں جاتا بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا رہتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ جب غار میں پہنچے، یہ آگے تفصیلی واقعہ ہے، میں آپ کو اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں. یہ راستے میں جا رہے تھے نا، تو جاتے ہوئے اب رات کا پہر تھا تو ایک چرواہا بھی ان کے ساتھ شامل ہوا. ایک پھر وہ چرواہا اینڈ پہ ہوا، ایک ان کے ساتھ کتا. اچھا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. آپ ہزاروں کتابیں پڑھنے والے ہوں، اب بہت سارے معاملات پہ نظر رکھیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، توحید کی ساری باتیں اپنی جگہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں توحید کی پٹیاں پڑھانے والے اس بات کو کیسے لیتے ہوں. اصحاب کہف، میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی پہ آئے، آپ جناب تشریف لائیں قصور سے، آپ سے مہمان آئے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے جناب کہاں سے تشریف لائیں؟ جی میں قصور سے ہیں. اچھا کیسے آئیں جی؟ بس میں گاڑی پہ آئیں. اتنا تو پوچھا جا سکتا ہے، اپنی پہ آئیں یا جناب لوکل. اچھا یہ نہیں پوچھیں گے اچھا بس سی کے ٹویوٹا سی. چلو کسی کو زیادہ شوق ہو تو وہ یہ بھی پوچھ لے گا بس سی کی. اچھا یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ گاڑی کی سیٹ نمبر کون سی تھی، اس سے مطلب ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے تھے اصحاب کہف، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر سے نکلے، گناہوں کی وجہ سے بادشاہ کو چھوڑا، بادشاہ کا علاقہ چھوڑا، بادشاہ کا دربار چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ کے نیکی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے گناہوں والی زندگی سے ہجرت کر گئے اور لوگوں سے قطع تعلقی کر کے نکل گئے، علیحدہ چلے گئے. اب یہ ساری بات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے انسان نے، یہ سارا ذکر ٹھیک ہے، لیکن کتے کا ذکر کرنے کی ضرورت تھی. جتنی مرضی آپ کتب کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ علماء یہود نے قریش مکہ سے یہ کہا ہو
کہ تم نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ساتھ میں کتا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا، کتا لیتا رہا، مر گیا، زندہ رہا، کیا رہا، اس کا کیا بنا؟ مطلب کبھی کسی نے نہیں پوچھا، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ چار ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں، کتے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، یہ 18 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی۔ کتا جب ساتھ چلانا، تفاسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتے کو دھتکارا کہ دیکھو آ جا، ظاہر ہے کتے کا کام بھونکنا ہی ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، اس نے بھونکنا ہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، چپ کر کے رہنے والا کتا تو مالک کو بھی پسند نہیں ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، وہ بھونکتا رہے، لیکن کتے کا کام رکھوالی کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب جب یہ کتا پیچھے پیچھے چلا نا، تو اصحاب کہف نے اس کو کتے کو دھمکایا، ڈرایا، بھگایا، تو کتے نے زبان حال سے، مطلب اس کی عادات سے یوں پتہ چلا، وگرنہ تو کتے کو آپ کبھی چھڑی بھی مارے تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تو بھونکے گا نا۔ اب اگر کسی کو یہ ماننے میں تاخیر ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا، کتا بولا کیسے ہوگا، حالانکہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہمیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کے کہنے سے ان بولے بھی بول پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، کتے نے زبان حال سے بول کے کہا ہوگا کہ مجھے ساتھ رہنے دو، میں دھوکنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ پہلی والی باتیں جو ہے نا وہ عشق رسول والی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار والی ہیں۔ او بھائی، کتا جو ہے اس نے ولیوں سے کی محبت، ورنہ کتے کو کیا تکلیف ہے بھائی، اپنا مالک چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، کتا کہیں تو رہتا ہوگا نا، ہمارا کتا تھوڑا ہی ہوگا، اتنی سینس جو کتا رکھتا ہے۔ وہ چل پڑا پیچھے پیچھے، بھونکا نہیں، پھر وہ گیا، اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے، کتا باہر بیٹھ گیا، کتا باہر بیٹھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ جاگتے ہیں اس انداز سے کہ تم دیکھو گے تمہیں لگے گا جاگ رہے ہیں، ایسے سوئے نا، اصحاب کہف سو گئے لیکن آنکھیں کھلی رہتی، آنکھیں کھلی ہوئی، دیکھنے والے سمجھے جاگ رہے ہیں، ابھی ڈر گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہر 6 مہینے بعد ہم ان کی کروٹ بدل دیتے، کیونکہ کروٹ ایک ہی سائڈ پر رہے گی تو تھکاوٹ ہو جائے گی۔ تجھے بولو 6 مہینے نہیں ہوئی، تو کروٹ بدلتی رہی، کروٹ بدلتی رہی۔ یہ 6 گھنٹے سونا ہو تو پھر 5-10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کروٹ بدلنی ہوتی ہے۔ جب 300 سال سونا ہونا تو پھر 6 مہینے بعد بھی چل جاتا کام، تو کروٹ بدلتی رہی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد کیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹ، اللہ تعالیٰ ان سوئے ہوئے کو، جس طرح ماں اپنے لخت جگر کو کبھی یوں لٹاتی ہے کبھی یوں لٹاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کی الفت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار میں آ کے سو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب سوتے رہو۔ انہوں نے دعا کی مولا کریم اپنی رحمت ہمیں عطا فرمانا، اپنی رحمت کا ٹھکانہ عطا فرمانا۔ رب تعالیٰ نے پھر ایسا ٹھکانہ عطا فرمایا اور قیامت تک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سبق دیا، اگر تم گناہوں والی زندگی چھوڑ دو میری خاطر، اگر تم دنیا کی لذتیں چھوڑ دو میری خاطر، تو پھر ایسی راحت ملے گی جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 300 سال تک ہر 6 مہینے بعد کروٹ بدلتی رہی، یوں کروٹیں بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، آپ تفاسیر پڑھ کے دیکھیے، جس طرح ان کی کروٹ بدلتی تھی کتے کی بھی کروٹ بدلتی تھی۔
اللہ تعالیٰ کو وہ کتا اتنا پسند ہے جس کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ کافی عرصہ تک 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ قریش مکہ نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ 300 سال تک سوتے رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں اور شمسی اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں۔ آپ دیکھو نا 365 دن سال کے، تو 355 دن بھی سال کے ہوتے ہیں۔ قمری اعتبار سے 10 دن پہلے آ جاتا ہے نا، رمضان المبارک بھی 10 دن پہلے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ کتا اصحاب کہف کی تعظیم، اصحاب کہف سے الفت، اصحاب کہف سے پیار رکھنے کی وجہ سے کتے کا ذکر قرآن میں ہوا، اور اس کتے کا تعلق اصحاب کہف سے تفسیر البیان میں لکھا ہے، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ وہ جانور جن کو جنت میں جانا نصیب ہوگا ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ لو جی پلا کتے بھی جنت جان گے، بھئی تینوں ٹھیکا ہے؟ رب تعالیٰ جس کو چاہے لے جائے، کوئی روک سکتا ہے؟ جی انسانوں کے لیے جنت بنائے گی میرے پیارے، جنت میں ایک بابا کہے گا، رب تعالیٰ پوچھے گا کیا بھائی بتاؤ کوئی چیز اور چاہیے؟ میرا دیدار کر لیا، کچھ اور بھی چاہیے؟ ایک بابا بول کے کہے گا مولا کریم ویلے رہنے پہ اب بس 2 بلد دے دے ہوتے، ایک ہال دے دے، وائی ہوئی تو کریے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی اور سرکار مسکرا پڑے، وہاں جو بندہ چاہے گا وہ ملے گا، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں ہوں گی۔ خیر وہ کتا کس شکل میں جائے گا، کس انداز سے جائے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہمارا مقصد کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کی اتنی قدر ہے۔ ابھی آگے سنیے، یہ صحابہ کہف جو تھے نا، یہ سوئے رہے، 309 سال گزر گئے، اب ان کو جاگ آئی۔ جاگ کیسے آئی؟ یہ تو سوئے 300 سال سوئے رہتے اور سوتے رہتے۔ ہوا یہ کہ وہاں ایک بادشاہ دقیانوس مر گیا، پھر مرنے کے بعد وقت گزرتا رہا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا بول بالا ہو گیا، دین عیسوی پر لوگ عمل پیرا ہو گئے، اور پھر چلتے جب کفار سے اسلام آتا ہے نا، کفر سے اسلام آتا ہے، کافر مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر اور کوئی کام نہ ہو تو کم از کم فرقے تو ضرور بن جاتے ہیں، جن کی روزی روٹی انہی کاموں پہ چلتی ہے، تو وہ لوگ پھر انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، فلانا غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ اگر غلط ہوتا ضرور ہے، ایسا نہیں غلط نہیں ہوتا، لیکن وہ غلط خود بھی کہہ رہا تھا فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ اب کبھی گاڑی میں بیٹھے ہو نا اور وہاں کوئی بول دے میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے، تو اگر چوری کرنے والا وہ خود ہو، پھر دوسرا بولے میرے بھی چوری ہو گئے، تیسرا بولے میرے بھی چوری ہو گئے، تو جن کے سچ مچ چوری ہوئے ہیں اب وہ اس سے تو نہیں پوچھیں گے جس نے سب سے پہلے شور مچایا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ لیکن ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تفتیش کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس سے بھی پوچھ لو کہیں خود ہی چور نہ ہو۔ آپ بہت بولے والے ہیں، آپ کو جو یہ کہتا سنائی دیتا ہے نا فلانا مشرک ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا مشرک، فلانا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو صحیح ہوگا تبھی تو دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے کو مشرک کہنے والا پہلے اس کے بارے میں سوچ لیجیے وہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں۔ فرقوں میں بٹ گئی امت، کچھ لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، کچھ لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت کا ایک بادشاہ بیدروس، وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ حیرت والی بات ہے اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے نرالے تھے، جو بغیرتی میں بڑھ جاتے وہ دقیانوس اور فرعون بھی بن جاتے، اور جو نیکی کی طرف آتے تو پھر نیکی کے کمال حاصل کرتے۔ اس بادشاہ کو حکومت سے اتنی پریشانی ہوئی، قوم سے اتنی پریشانی ہوئی کہ میری قوم کے اندر فرقہ بازی کیوں ہو گئی، میری قوم کے اندر تفرقہ کیوں پڑ گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی بظاہر حل نہیں تھا، بادشاہ نے دروازہ کیا بند اور خلوت نشینی اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرنے لگا، مولا کریم میری قوم کے اندر تفرقہ پڑ گیا ہے، میری قوم حصوں میں بٹ چکی ہے،
کچھ کہتے ہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور کچھ کہتے ہیں قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا. مولا کریم میرا عقیدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. اب ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, تو مہربانی فرما اور ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ سب کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد واقعی اٹھایا جاتا ہے. اب یہ ارادہ کیا. اب ایسا ارادہ کرنے سے کون سی بات اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے. خیر بادشاہ رویا. جب بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست اہتمام فرمایا. جب اصحاب کہف غار میں گئے تھے, یہ سو گئے. دقیانوس کو پتہ چلا کہ اصحاب کہف جب وہ غار والے جو ہیں وہ وہاں چلے گئے, وہ سارے کے سارے. اس نے کہا کہ ایک دیوار سامنے کھڑی کر دو, یہ غار سے باہر نہ آ سکے, یہی مر جائے بس. بڑا اس کو غصہ چڑھا. لیکن جس کی ڈیوٹی لگی, جب رب تعالیٰ کرتا ہے نا تو پھر اہتمام ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان کو زندہ رکھ سکتا تھا تو باقی اہتمام بھی کر سکتا تھا. جس کی ڈیوٹی لگی اس نے ایک تختی لکھ کے ایک صندوق میں رکھی. الرقیب اس تختی کا نام بھی بتایا گیا ہے, جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے. نام لکھ کے اس تختی کو ایک صندوق میں رکھا. اس صندوق کو رکھا دیوار کے اندر اور اوپر دیوار کھڑی کر دی, تاکہ کل کو جب کبھی یہ دیوار گرے تو دیوار گرنے کے بعد جب صندوق کھولا جائے اس کے اندر تختی کے اوپر ان کے نام لکھے ہو, ان کا واقعہ لکھا ہو, تو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو وہ ادھر بادشاہ رو رہا تھا, ادھر ایک چرواہا جو بعد میں شامل ہوا نا, وہ چرواہا اس نے اپنی بکریوں کو غار میں ٹھہرانے کے لیے دیوار گرائی. اب جب دیوار گرائی تو صندوق نکلا, صندوق کھولا, دیوار گر گئی, صندوق کھولا. اب صندوق کھول کے اس نے تختی اپنے پاس رکھ لی اور ادھر سے اصحاب کہف کو بھی جاگ آ گئی. اصحاب کہف جاگے. جب یہ جاگے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی, یار کتنی دیر ٹھہرے ہم. قال قائل منهم کم لبثتم. یہاں مولوی کو سمجھ نہیں آتی نا, وہ کہتا ہے اے جرا معراج والا واقعہ ہے خواب سے, کیونکہ کل جو نہیں مان دی بھی پتہ نہیں تو قرآن کو کیسے مانتا ہے. قرآن کہتا ہے اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھے, اٹھ کے کہتے ہیں قال قائل منهم کم لبثتم, ہاں بھی کتنے کو دیر ٹھہرے آپا. تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, یار ایک دن تو میں لگدا ہو گیا. ایک کہتا نہیں ادھا کو دن آیا, یہ پورا دن نہیں آیا آپ. تو اس طرح بات ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا رب بھی جانتا کتنی دیر ہوئی, چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیوار, اب دیوار تو پہلے ان کے سوئے سے بڑی تھی اور جاگنے سے پہلے کھل گئی. اب جب دیوار کھل گئی فبعثوا احدکم ببارککم هذه الى المدینہ فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منہ. اچھا اس طرح کرو کہ ہم میں سے ایک جو ہے نا اس کو امیر بناتے ہیں, نگران بناتے ہیں, تو وہ جا کے پیسے لے کے تو جائے اور جا کے حالات بھی دیکھے اور جا کے وہاں سے ہمارے لیے جو بہترین کھانا وہ کھانا لے آئے. اب انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا, تیار کر کے بھیجا. وہ باہر نکلا تو ہکا بکا, انہوں نے کی ہو گیا یہ کل سے چھڑ کے گئے ہیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے کوئی نہیں تھا, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جا رہی تھی, حالات ہی بدل گئے. ڈرتا ڈرتا چھپتا چھپاتا وہ آ گیا جناب, ایک جگہ دکان پہ پہنچا اور نان بھائی سے کہا جی سالن چاہیے, کھانا چاہیے. اب اس نے جب دیا سکہ, آپ کو کوئی 50 سال پرانا لے کے دے دے اور دے بھی کافی زیادہ, ان کے لیے تو وہ ایک بھی بڑا تھا نا, اور یہاں کافی زیادہ لے کے آ جائے اور بولے جی نا میں روپے کا نوٹ لے کے آ جائے. دادی کتوں پہ لے گئی, جھوس تو نہیں ہے تو گئی. انہوں نے کہا کون ہے تو گئی, میں کون ہوں, تو کھانا دے. کھانا نہیں, یہ خزانہ کہاں سے نکالا تو نے. انہیں خزانہ نہیں ہے, میں اپنے پیسے. انہوں نے کہا یہ پیسے تو ان کا تو چال چلنا ہی بند ہو گیا. کون سے جہان کی بات کرتے ہو, کہاں سے آئے تم. وہ 2-4 بندے اور بھی اکٹھے ہو گئے. جب شور بچا انہوں نے کہا ساری باتیں چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس کہاں ہے. اس نے کس دقیانوس کی بات کرتے ہو, یہاں تو کئی 100 برس پہلے کی بات ہے, کوئی بادشاہ گزرا تھا. اس نے کہا یار مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں میری کی نہیں آ رہی. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دقیانوس بادشاہ سے ڈرتے ہوئے چند دوست مل کے یہاں سے گئے اور قریبی غار میں ہم جا کے ٹھہرے. ابھی کر تو گئے یار یہاں سے, اور تم ہمیں پریشان کر رہے ہو.
خزانہ کہاں سے نکالا ہے، کیا کیسے نکلا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ بھائی یہ خزانے کھلنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہا چلو بھائی، بادشاہ کو بتایا گیا، جو سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا کہ مولا کریم کوئی ایسی علامت ظاہر کر جس سے یہ پتہ چلے کہ تیرا دین سچا ہے، تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے۔ اب بادشاہ کو بتایا گیا، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے۔ جب سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، وہاں پہنچ گئے، انہوں نے جا کے صحابہ کہف کو دیکھا، پوچھا، اور پھر جو منکرین تھے ان کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی ہی جب اللہ تعالیٰ ان کو 300 سال سے زائد عرصہ تک سلا سکتا ہے اور ان کے جسم کو مٹی تک نہیں کھاتی اور بالکل جسم صحیح سلامت رہتا ہے، بلکہ یہ 300 سال بعد جاگتے ہیں، تو حالت ان کی یہ ہے، یہ کہتے ہیں ابھی آدھا بھی نہیں سوئے ہم، تو پھر رب تعالیٰ قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جب 300 سال مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم۔ اب ان سے یہ کہا گیا کہ تم نے باہر آنا ہے یا اندر ہی رہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی اندر ہی ٹھیک ہے، جو سکون کی نیند وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، ہم اسی غار میں عبادت کریں گے۔ غار میں چلے گئے، پھر وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کا مزار۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں کا اختلاف پڑ گیا کہ اب کیا کریں، اب ان کی یاد کو کیسے منایا جائے، ان کو بعد میں یاد کیسے رکھا جائے؟ تو اس بات سے بتائیے ذرا، وہ لوگوں کو اعلان کرتا کہ اب ان کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات گئی بات گئی، ان سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہونا تو ہو گیا، اب چھوڑو ان کو، اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ اللہ کے ولیوں نے محنت کر کر کے دین ہم تک پہنچایا، تو جن کے ذریعے دین پہنچا ہو ان کا احسان مند رہنا یہ بندے کے پتروں والی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر کیسے ادا کرے؟ تو جن اللہ کے ولیوں نے ہم تک دین پہنچایا، اب ان کو ہم چھوڑ دیں، ان کو بولے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جب جھگڑا بڑھا تو انہوں نے مل کے پھر ارادہ کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جو غالب ہوئے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اچھا، مسجد بنا دی، پھر انہوں نے مسجد بنا دی اور سال بعد وہاں جایا کرتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جانا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینا، اللہ والوں کی قبروں پر حاضری دینا، یہ دین 100 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ عقیدہ 50-60 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ دین 200 300 400 سال پہلے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار پر مسجد بنانا یا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینا، یہ دین بڑا پرانا ہے، یہ عقیدہ بڑا پرانا ہے۔ نہ اس کا انکار عیسیٰ علیہ السلام، نہ اس کا انکار آمنہ کے لال نے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ انکار جو کیا ہے وہ اس بات کا ہے کہ اللہ کے ولیوں یا اللہ کے نبیوں کی قبر کو مسجد نہ بنایا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اللہ کے ولیوں کی قبر کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، ان کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں مسجد نہیں بنا سکتے، اس کے قریب مسجد نہیں بنا سکتے، اس کے پاس مسجد نہیں بنا سکتے۔ میرے پیارے، اللہ کے ولیوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزار کے قریب اگر مسجد بنائی جائے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں، قبر کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے نماز پڑھنا کہ یہ جہاں قبر ہے تو میں اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عقیدہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا کر رہا